معلومات کے حصول کے لیے چیٹ جی پی ٹی نے آج کل بہت شہرت حاصل کر لی ہے، جس کے نتیجے میں آپ سوال پوچھتے ہیں اور وہ فوراً آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایبریویشن ہے چیٹ جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر کا۔ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ مضمون نگاری کر سکتے ہیں، نئے نئے مضامین تحریر کر سکتے ہیں، آپ کہانی نویسی کر سکتے ہیں، نئی کہانیاں، دلچسپ قسم کی کہانیاں یہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ بزنس آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو شاعری کا شوق ہے تو آپ نئی شاعری تخلیق کر سکتے ہیں۔ یوں ہی آپ مضامین کے خلاصے، ان کی سمریز تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف زبانوں کے اندر ترجمے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے قرآن سے متعلق یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، احادیث سے متعلق، یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو کیا یہ ٹول ایسا ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے؟ کیا یہ ٹول مجھے ہر دفعہ درست جواب دیتا ہے؟ کیا یہ ٹول قرآن، حدیث، سیرت یا ان جنرل اسلام سے متعلق درست معلومات؟ اس کا مختصر لیکن واضح جواب ہے نہیں۔ اسلامی معلومات کے حصول کے لیے اس ٹول کو آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ یہ ٹول جانتے پوچھتے ہوئے یا انجانے میں ایسے جوابات دیتا ہے جو یا تو غلط ہیں یا پھر کنفیوزنگ ہیں۔ سوالات بھی کوئی کمپلیکس نوعیت کے نہیں ہوتے۔ آپ اس سے سمپل کویسچنز بھی پوچھتے ہیں تو ان میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور ان جنرل اگر آپ کہیں تو اسلامی معلومات کے لیے اس ٹول کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ سورہ بقرہ قرآن کی کون سی صورت ہے؟ وچ سورہ از البقرہ؟ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں اس کا یہ جواب دیا کہ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری صورت ہے and it is one of the longest chapters in the Quran and contains 286 verses یا آیات، اور یہ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا چیٹ جی پی ٹی کو یہ پتا ہے کہ اس میں ٹوٹل آیات کی تعداد 286 ہے۔ اب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ آیت نمبر 286 کا انگریزی ترجمہ، انگلش ٹرانسلیشن ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی نے کہا سرٹنلی، پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 286 کا ترجمہ دے دیا۔ اب ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 290 کا، جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، 290 کا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں؟ لیجیے، چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے سرٹنلی، ہم آپ کو یہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کیا 291 کا، آیت نمبر 291 کا بھی انگلش ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں؟ انہوں نے 291 کا بھی انگلش ٹرانسلیشن پرووائڈ کر دیا۔ آپ اگر غور کریں گے تو دونوں آیات مختلف ہیں۔ دے سے بی جوز اور کرسچنز، اور دوسری آیت دیکھیے، دی ایگزامپل آف دوز ہو ٹیک allies ادر دین اللہ۔ دونوں آیتوں کے ترجمے۔ لیکن اب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ ان دونوں آیتوں کا عربک ٹیکسٹ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں؟ کین یو شیئر دی عربک ٹیکسٹ آف بوتھ 290 اینڈ 291؟ تو لیجیے، عربک ٹیکسٹ بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اور غور طلب بات آپ ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، یہ کہتا ہے ہیئر از دی انگلش ٹرانسلیشن آف ورس 291 فرام سورہ البقرہ چیپٹر 2، جبکہ اسے پتہ ہے اس بات کا کہ سورہ بقرہ میں تو ٹوٹل آیتوں کی تعداد 286 ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 290 اور 291 اس نے کوٹ کر دی ہیں، دونوں آیتیں سیم ہیں، ابتدا میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، قولو قولو۔ یہاں پہ دیکھیے باقی آگے کونو ہودن او نصارا، کونو ہودن او نصارا،
تہتدو، یہاں پہ بھی دیکھیے تہتدو. تو آیت ایک ہی ہے، اور اس ایک ہی آیت کی ابتدا میں تھوڑی سی چینجز کر دیں، اور کرنے کے بعد ایک کو آیت 290 بنا دیا اور دوسری کو 291. اگرچہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 135 ہے. لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غلط انفارمیشن بھی ہے اور انکنسسٹنسی بھی ہے. اگلا سوال ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں سے متعلق کیا کہ کیا آپ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بیٹے کا نام بتا سکتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں مذکور ہے. نیم the son of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم mentioned in the Quran. چیٹ جی پی ٹی نے بالکل درست جواب دیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے. ہم نے سوال کی نوعیت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے اب یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. I heard his son Ibrahim is mentioned in the Quran. اس پر چیٹ جی پی ٹی نے کیا کہا؟ You are correct and I apologize for the oversight in my previous response. آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں نے نظر انداز کر دیا اپنے پچھلے جواب کے اندر اس بات کو. Prophet Muhammad son Ibrahim is indeed mentioned in the Quran. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم ہے وہ یقیناً قرآن میں مذکور ہے ان کا نام، جو کہ ایک غلط جواب. اور صرف یہی نہیں بلکہ چیٹ جی پی ٹی نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب ابراہیم کا ذکر قرآن کی کس صورت میں اور کس آیت میں ہے. سورۃ الاحزاب جو کہ قرآن کی 33ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 کے اندر حضرت ابراہیم جو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں ان کا ذکر ہے. ہم نے سوال کی نوعیت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو ابراہیم جن کا ذکر قرآن میں مذکور ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں؟ Are you sure this Ibrahim is the son of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے I apologize for my confusion. You are correct. And I made an error in my previous response. دیکھیے غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے جواب کے اندر، سوال بھی کوئی کمپلیکس نہیں ہے، اور چیٹ جی پی ٹی ہمیں غلط معلومات فراہم کر رہا ہے. آگے دیکھیے کہتا ہے The Ibrahim mentioned in سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 40 is not the son of prophet. وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کہ جن کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے نہیں ہیں. اب آپ سورہ احزاب کو کھولیے، آیت نمبر 40 کو کھولیے. آیت نمبر 40 کہتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور اس آیت مقدسہ میں لفظ ابراہیم مذکور ہی نہیں ہے، لفظ ابراہیم موجود ہی نہیں ہے، اور چیٹ جی پی ٹی ہمیں کوٹ کر رہا ہے کہ یہ آیت اس کے اندر جس ابراہیم کا ذکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں. اگلا سوال ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے فرشتوں سے متعلق کیا کہ کیا چیٹ جی پی ٹی ان تمام فرشتوں کے نام ہمارے لیے تحریر کر سکتا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں مذکور ہے. ہم نے کہا پلیز لسٹ the names of angels mentioned in the قرآن. تو دیکھیے چیٹ جی پی ٹی نے تفصیل کے ساتھ ان تمام فرشتوں کے نام ذکر کر دیے. اب اگلا سوال ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ کیا کہ کیا وہ ہمارے لیے قرآن کے وہ مقامات بیان کر سکتا ہے کہ جن میں ان فرشتوں کے نام مذکور ہوئے ہیں. Can you please quote the verses in which they are mentioned by names. تو اب دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے certainly، پورے اعتماد کے ساتھ، اور وہ ان تمام مقامات کو ہمارے لیے ذکر کر دیتا ہے. اگلا سوال ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ کیا کہ کیا وہ ہمارے لیے عربک ٹیکسٹ کو، عربی متن کو بھی کوٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ قرآن کی ان آیتوں کو ہمارے لیے کوٹ کر سکتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے قرآن کے ان مقامات کو بھی ہمارے لیے کوٹ کرنا شروع کر دیا.
इन आयत में से एक आयत के ऊपर हम भी इंशाअल्लाह वापस आते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ और आपको कोट की सूरत में दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जिब्राईल इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली mentioned by name in the Quran when referring to the angel of revelation। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम explicitly यानी कि वाज़े तौर पर कुरान में मौजूद नहीं है कि जब वही लाने वाले फरिश्ते का ज़िक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो मैंने ये पूछा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि किसी भी फरिश्ते का नाम जो कि कुरान में मज़कूर है, क्या वो आयत आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? और चैट जीपीटी ने वो आयत शेयर नहीं की, जबकि सूरह बकरा में आयत नंबर 97 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। साथ ही साथ जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि उनका नाम सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 68 में मज़कूर है। अब हम चलते हैं उसी आयत मुक़द्दसा की तरफ जो कि उसने कोट की है, और कोट करते हुए हमें ये बताया है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम इस आयत के अंदर मज़कूर है। देखिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम इस आयत मुक़द्दसा में मज़कूर नहीं है। बयान इतना किया गया व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और इसके अलावा पूरी आयत अगर आप देखें तो उसमें हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर नहीं है। लिहाजा हम ये तो कह सकते हैं कि चैट जीपीटी एक ऐसा हेल्पिंग और असिस्टिंग टूल है कि जो कि आपकी रोज़मर्रा के काम में आपकी मदद ज़रूर कर सकता है, इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन क्या कुरान, हदीस और इन जनरल इस्लामी मालूमात के लिए क्या चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका जवाब है यकीनन इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप दीन की दुरुस्त मालूमात, सही मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुस्तनद उलमा किराम से रब्ता कीजिए, वरना इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, एहसास ज़िम्मेदारी बेदार करते हुए दीन को खुद सीखना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।